بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، کراچی میں گزشتہ کئی دنوں سے جو متنازع بلدیاتی بل سندھ حکومت کی جانب سے متعارف کرایا گیا ہے، اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں اپنا سخت احتجاج کر رہی ہیں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی تو گزشتہ 10-12 روز سے سندھ اسمبلی کے سامنے ایک کیمپ لگا کر اس احتجاج کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے نمائندے بھی بھیجے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب نے گزشتہ 2 روز قبل حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے بعض تحفظات دور کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن کل جو ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات جناب سعید غنی صاحب نے جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایس پی کے خلاف جس قسم کی لن ترانیاں کی ہیں، جس بدتمیزی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، ان شخصیات پر، ان جماعت پر جس قسم کا کیچڑ اچھالا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کوئی اس حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو زرداری اور دوسرے جو حکومت کے اہم عہدیدار ہیں، وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں، حزب اختلاف کی جماعتیں جو تجاویز دیں گی، اگر تجاویز قابل عمل ہوئی تو ان پر عمل کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب بعض وزراء کی جانب سے جس قسم کی بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، جو شخصیات پر جس قسم کے اٹیک کیے جا رہے ہیں یا جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے پریس کانفرنس میں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تصادم کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال چونکہ جماعت اسلامی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اتوار کے روز شارع فیصل کو بھی بلاک کریں گے اور اس بل کے خلاف جتنا بھی ہو سکا وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ اس بل کے خلاف سخت اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اس سلسلے میں انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اس بل کی منسوخی تک اس کا سخت احتجاج جاری رہے گا۔ ہم ان تمام احتجاج کو اور اس بل کو ہمارے مقتدر حلقے بھی بغور جائزہ لے رہے ہیں اس بل کے حوالے سے بھی، اور ان کے بھی کوئی تحفظات ہوں گے کہ جب اتنی سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پر اس بل کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسے جو ہیں وہ مسائل ہوں گے جو سندھ کے شہری علاقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی بل ہے اور اس بل پر جو جماعتیں اس پر سخت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں، تو ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور حکومت اس پر اپنا کون سا جو ہے عملی جامہ پہنا سکے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی اس بل کے خلاف احتجاج ہوئے ہیں اور پی ایس پی کی جانب سے بھی اس پر احتجاج کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس میں درپردہ کراچی کے شہریوں کی شرکت تو شامل حال رہی، لیکن ان تمام جلسے جلوسوں میں جو ہم نے خاص طور پر ایک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جلسوں میں، احتجاجی مظاہروں میں الطاف حسین کے نعرے ضرور لگائے گئے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ لندن جو ہے وہ ابھی تک نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس کے کارکنان فعال بھی ہیں، اور ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ الطاف حسین کے نعرے لگا کر اس کے وجود کی حیثیت کو منواتے ہیں، خواہ وہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہو یا پی ایس پی کا جلسہ ہو یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جلسہ ہو یا آفاق احمد صاحب کے جو جلسے تھے اس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ لندن کے نعرے لگائے گئے اور الطاف حسین کو جو ہے نعرے لگا کر اس کی یاد تازہ کی گئی۔ اب متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے گزشتہ دنوں جو سیاسی لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، اس میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کا ایک وفد ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور انہیں اپنے ساتھ اس بل کے حوالے سے جدوجہد میں شامل کرنے کے لیے انہیں دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے دوسرے لوگوں سے بھی جو ملاقاتیں کی گئی ان میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ آفاق گروپ کی جانب سے
جو حیدرآباد میں جلسہ کیا جا رہا ہے اس کی بھی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جس طرح سے کراچی میں انہوں نے ایک کامیاب جلسہ کیا، اگرچہ اس جلسے میں دوسری جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے، اور ایک نقطے پر اس جلسے میں تمام لوگ شامل ہوئے تھے۔ آفاق صاحب کا یہ پیغام تھا تمام اردو بولنے والوں کو کہ وہ کسی بھی جماعت میں رہیں، کہیں بھی رہیں، لیکن وہ مہاجر نام پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، شہری مفاد کے نام پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، وہ اپنی قیادت سے وڈرا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تمام اردو بولنے والوں کو اور وہ لوگ جو کراچی کے مفادات کی بات کرتے ہیں، جن کو کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کے مفادات عزیز ہیں، وہ ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، وہ ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس ایک نقطے پر انہوں نے کراچی میں بڑا کامیاب جلسہ کیا تھا، اور اسی نقطے کو لے کر وہ حیدرآباد میں ایک جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہی نقطہ وہاں جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور اسی نقطے پر حیدرآباد کے جلسے کی کامیابی کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حیدرآباد، چونکہ حیدرآباد اور کراچی کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے، اب وہاں اگر یہ جلسہ کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی، جبکہ کراچی میں بھی جو جلسہ آفاق صاحب کا جلسہ ہوا اس میں اگرچہ مہاجر نام پر لوگ جمع ہوئے، شہری علاقوں کے مفادات کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، اور وہاں انہوں نے تمام لوگوں سے ان لوگوں سے معافی بھی مانگی، ان لوگوں سے معذرت بھی کی جو لوگ اس سیاست سے الگ تھے۔ انہوں نے تمام تر سیاسی لوگوں سے، ان لوگوں سے جو کراچی میں سیاست کر رہے تھے، ان سے حجت کی، ان سے معافی مانگی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حیدرآباد میں ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے، اور اس جلسے کی کامیابی کے امکانات تو خاصے روشن ہو چکے ہیں، اور وہاں جس جگہ پر یہ جلسہ کیا جا رہا ہے ایک وسیع جگہ ہے، ایک بڑا پنڈال ہے۔ اب اس میں حیدرآباد یا اندرون سندھ کے لوگ کس طرح اس جلسے کو کامیاب کرتے ہیں، یہ وقت آنے پر وقت بتائے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے ذرا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔